احتشام سے اب سوال آپ سے کروں گی، آپ کیا کہیں گے اس بات پر جو سعودی عرب پر حملہ ہوا، پاکستان نے اس کی مذمت کی؟ اب کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ بات کی گئی کہ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک جس تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا اسے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمیشہ سے پہلے ہمارے فورن آفس نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ایسے موقع پہ جس طرح ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کے کیپٹلز پاکستان اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی نئی ونڈو آف اپرچونٹی بن رہی ہے، یہ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز ہونے جا رہی ہیں، لوگ توقع کر رہی ہے کہ اس جنگ کے بند ہونے سے دنیا اتنی ان سیف ہو رہی ہے، معاشی طور پہ ساری دنیا گلوبل اکانومیز بیٹھ رہی ہیں، تو یہ ایک فورن آفس نے کنڈمنیشن کر کے بڑا واضح طور پہ بتایا ہے کہ ایران کہ یہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن ہمیشہ یہ آج کی کور کمانڈر کانفرنس مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی ہے اور بہت ہی ان یوزول اور سگنیفیکنٹ ہے، جس میں کور کمانڈر کانفرنس میں جس طریقے سے افسوس کے ذات کے ساتھ ساتھ سعودی عرب پہ حملے کو کنڈم کیا گیا، مذمت کی گئی، یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، اس سگنل ہے ایران کے لیے کہ دیکھیں آپ اپنے دشمنوں میں اضافہ مت کریں، آپ کے جو پاکستانی ہے اس وقت جو آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ پاکستان کو بڑی طاقت نہیں ہے، ایک مڈل پاور کے طور پاکستان آیا ہے، ایک آنیسٹ انٹرلوکوٹر کے طور پہ ایک پاکستان سامنے آیا ہے، اور ہندوستان کو بھی بڑی تکلیف ہے اور کچھ لوگوں کو بھی ہوگی کہ پاکستان یہ سینٹر سٹیج پہ کیسے آ گیا، سیاسی محاذ پہ، دنیا کے سفارتی محاذ پہ، گلوبلی آج پاکستان جہاں کھڑا ہے پاکستان کو ہر طرف سے پذیرائی مل رہی ہے اور لوگ پاکستان کو تشکر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا بھرپور آنیسٹ ایفرٹ کر رہا ہے کہ جنگ بند ہو جائے، اور آج کا دن اگلے 12-15 گھنٹے اتنے اہم ہیں، پاکستان مسلسل رابطے میں ایران، سعودی عرب، اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ، اس دوران یہ حملہ ہو جانا یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور یہ ٹریگر کر سکتا ہے اب سعودی عرب کو، پاکستان کو کہ کنفرم کیا کہ ہم نے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لڑائی ختم نہیں کرنا چاہتے، آپ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک وائلڈ کارڈ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور ساری دنیا کل کہے گی خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا کہ یہ تو بہت ہی ٹھیک کیا آپ نے، لیکن جی سی سی ممالک 6 ممالک ہیں وہ ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں، اس کے مسلسل ایران ان پہ حملے کر رہا ہے، اب وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے 19 بیسز ہیں ان کے وہاں پہ، لیکن ان کے بیسز تو نہیں یوز ہو رہے، وہ تو کوئی کہاں سے جہاز آتا ہے کوئی کہاں سے آتا ہے، لیکن وہ بہانہ بنا کے، اور تو انہوں نے یہ کہا کہ امریکن ٹیک کمپنیوں پہ بھی ہم حملے کریں گے، ویسٹرن کمپنیوں پہ بھی حملے کریں گے، تو دیکھیں یہ ٹوٹلی ان کال فار ہے، یہ ایران اپنی جس کو کہنا چاہیے اپنے دشمنوں میں اضافہ کر رہا ہے، ایران وہ جس کو کہتے ہیں ایران جس کو چاہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے، یہ کالز فار اٹ، تو یہ میرا خیال ہے اس کو بچنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی سفارتی محاذ پہ کہا جا رہا ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، پاکستان یہ جس طریقے سے شیل واک کرتا ہوا اپنی نازک پوزیشن کو لے کے، ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، اور جس طرح کوشش کر رہے ہیں، اور آج پوری قوم موبلائز ہو چکی ہے، سارے لوگ پاکستان کی طرف، پاکستانی قوم بھی متحد ہو کے دیکھ رہی ہے، ایک طرف کانفرنس میں ہندوستان کو میسج ہے کہ کوئی ڈس ایڈونچر آپ نے نہیں کرنی، کریں گے تو جواب ملے گا بھرپور، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر تو کہہ چکے ہیں کہ افغانستان اور جو اس ہاتھ میں لایا اس نے ہندوستان کے ساتھ، تو اسرائیل بھی پیچھے ہے، تو انہوں نے کہا تھا دونوں مل کے آ جاؤ، ہم دونوں سے لڑنے کے تیار ہیں، تو ہم نے تو الحمدللہ اپنی ہارڈ اینڈ آرمی ہے، اپنی کیپیبلٹیز کو ثابت کیا ہے، امریکہ کی کانگریس نے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جنگ ہوئی تھی، اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اپر ہینڈ ہے، دنیا کے سارے جتنے بڑے ڈیفنس کے تھنک ٹینک ہیں، چاہے اوسلو میں بیٹھے ہیں، چاہے لیگزمبرگ میں بیٹھے ہیں، چاہے آسٹریلیا میں ہیں، انگلینڈ میں، سب نے پاکستان کی برتری ثابت کی، تو ہندوستان تو کوشش کرے گا، یہ جو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور آج بھی دیکھیں ان کے اپنے لوگ مودی پہ تنقید کرتے ہیں، تو وہ تو موقع کی تلاش میں ہوگا، لیکن الحمدللہ قوم موبلائز ہے، ہمارے ادارے موبلائز ہیں، حکومت الرٹ ہے، افواج پاکستان الرٹ ہے، اندرونی بیرونی چیلنجز کو نمٹ رہی ہے، وہ تو انشاءاللہ اب اس کا جواب دیں گے۔ دوسری طرف یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، یہ ایران کی جنگ اور امریکہ کی جنگ، جس میں اسرائیل نہیں چاہتا جنگ بند ہو اور جس کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید وہ نیوکلیر ساتھ استعمال کرے گا، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ٹالا جا سکتا ہے نہیں ٹالا جا سکتا، اس میں ایک درار تو آئی ہے ایران کا جو آج کا حملہ ہے سعودی عرب پہ، اب یہ کتنی مزید کوششیں کرنی پڑے گی، ان کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔